نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور آخر میں خطاب ذیشان کے لیے خطیب ذیشان فخر کوہاٹ، ناظم دعوت تحریک منہاج القرآن خیبر پختونخوا میری مراد جناب حافظ و قاری عبدالجلیل صاحب سے ہے۔ میں اس خیال کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ شہریار خطابت چلے آئیے، تاجدار بلاغت چلے آئیے، لے کے باغ مدینہ گل کی مہک نو بہار خطابت چلے آئیے۔ جناب قاری و حافظ عبدالجلیل صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے نورانی وجدان بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ جناب حافظ و قاری عبدالجلیل صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب صد احترام استاد العلماء شیخ الحدیث مولانا محمد اشرف الدین صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، میزبان مجلس الحاج سید دلدار حسین شاہ صاحب، معزز اساتذہ کرام، ارباب علم و دانش، وقت چونکہ بہت بیت چکا ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مزید آپ کی سمع خراشی کروں، لیکن چونکہ حکم ہے، عنوان گفتگو کے طور پر آیت الکرسی کے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ جل مجدہ کریم نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے۔ حضور علیہ السلام کے مقام شفاعت پہ بات کرنی ہے۔ استاد العلماء بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ شفاعت دو طرح کی ہے، ایک ہے شفاعت صغریٰ اور ایک ہے شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ حضور علیہ السلام کے پاس یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ باقی شفاعت انبیاء علیہ السلام سے لے کے شہداء تک اور شہداء سے صالحین تک، یہاں تک کہ نابالغ بچے سب شفاعت کریں گے اپنے اپنے درجے میں، یہ سب شفاعت صغریٰ ہے۔ اب تفصیل میں جا نہیں سکتا، حدیث پاک میں ہے کہ چھوٹا بچہ جو کم سنی میں فوت ہو جائے، اس کی خود رقم ہے، چھوٹا بچہ جو کم سنی میں فوت ہو جائے وہ بھی شفاعت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے 3 بچے کم سنی میں فوت ہو جائیں تو وہ اپنے والدین کے حق میں شفاعت کریں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جس کے 2 ہوں؟ فرمایا 2 بھی شفاعت کریں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جس کا 1 ہو؟ فرمایا 1 بھی اپنے والدین کے حق میں شفاعت کرے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کے بدن سے اولاد نہیں تھی،
عرض کی یا رسول اللہ جس کا کوئی نہ ہو تو فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ جس کا کوئی نہ ہو اس کا محمد ہے، اس کی میں شفاعت کروں گا، اس کی میں شفاعت کروں گا۔ تو وہ چھوٹا بچہ کم سن فوت ہو جائے، یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ جو ناتمام بچے فوت ہوتے ہیں، یعنی پری میچور ڈلیوری ہو جاتی ہے، 5 مہینے کا 6 مہینے کا بچہ پیدا ہوا، اس نے سانس بھی نہیں لی، حدیث پاک میں ہے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں اپنے مولا سے جھگڑا کرے گا، میرے مولا میں نے تو دنیا میں سانس بھی نہیں لی اور میرے والدین آج جہنم جا رہے ہیں، مولا تجھ سے گزارش ہے میرے والدین کو بخش دے۔ رب فرمائے گا یہ ناتمام بچے جو اپنے والدین کے لیے رو رہے ہیں اور التجا کر رہے ہیں، فرشتوں ان سب کے والدین کو جنت عطا کر دو، ان سب کے والدین کو جنت بھیج دو۔ تو وہ ناتمام بچہ جس نے دنیا میں سانس بھی نہیں لیا وہ بھی شفاعت کرے گا، حدیث صحیح عرض کر رہا ہوں، وہ بھی شفاعت کرے گا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ راوی ہے حدیث کے، فرماتے ہیں من قرأ القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ، فرمایا جس نے قرآن پڑھا اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت بھیج دے گا۔ صرف اسے جنت نہیں بھیجے گا، فرمایا اس کے خاندان کے 10 افراد کو اس کی شفاعت پر جنت عطا کر دی جائے گی، اور یہ نہیں کہ معمولی سی کسر رہ رہے گی اس کے کہنے پہ بھیج دیا جائے، نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں من وجبت لہم النار، وہ 10 افراد جن کے لیے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، حافظ قرآن ہاتھ اٹھائے گا، رب ان 10 افراد کو جنت عطا کر دے گا۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ شہید کی 5 خصوصیات ہیں، شہید جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے اس کی 5 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اس کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں اللہ کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، سب کہتے ہیں اللہ ایک ہے، سب گواہی دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر کوئی بن دیکھے گواہی دیتا ہے، کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہر کوئی بن دیکھے گواہی دیتا ہے، ہم سب شاہد ہیں، ہم گواہی دینے والے ہیں، لیکن شہید کیوں ہوتا ہے؟ شہید اس لیے کہ وہ اللہ کو دیکھ کر اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ تو پہلی خصوصیت شہید کی یہ کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اس کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا اس کی فضیلت یہ کہ وہ جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لیتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور چوتھی فضیلت کہ وہ جہنم کے خوف سے آزاد ہوتا ہے، اور 5ویں فضیلت یہ کہ رب اس کو یہ عزت عطا کرتا ہے کہ تو اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کر، اور شہید کی شفاعت پر اس کے خاندان کے 70 افراد جن کے لیے جہنم واجب ہو چکا ہوگا وہ جنت چلے جائیں گے۔ تو گویا شفاعت ہر کوئی اپنے اپنے درجے پہ کرے گا، صلحاء نیک لوگ یہ بھی شفاعت کریں گے۔ میں صرف 2 حدیثیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کچھ ان کے مسلمان بھائی جب جہنم چلے جائیں گے تو وہ بطور ناز اپنے رب سے جھگڑا کریں گے، میرے مولا ہؤلاء اخواننا، یہ ہمارے بھائی تھے، اپنی کسی بدعمالی کی وجہ سے جہنم چلے گئے ہیں، مولا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے۔ رب فرمائے گا جنتیوں یوں کرو، جاؤ فارجعوا من عرفتم، فرمایا جاؤ جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال کے جنت لے جاؤ، من عرفتم
आरफ्तुम, हदीस के अल्फाज हैं, जिस जिस को पहचानते हो जहन्नुम से निकाल के जन्नत ले जाओ। एक एक को पकड़ के निकालेंगे, अर्ज करेंगे मौला जिनके जहन्नुम से निकालने का तूने हुक्म दिया था सबको निकाल दिया। रब फरमाएगा नहीं, बात खत्म नहीं होगी। इरजिऊ, अब पलट कर फिर जाओ। फरमाया फमान वजदतुम मन कान फी क़ल्बिही मिस्काल दीनार मिन खैर, फरमाया जाओ जिसके दिल में एक दीनार के बराबर नेकी देखो उसे भी जहन्नुम से निकाल के जन्नत ले जाओ। निकाल लिए मौला, जिनके जहन्नुम से निकालने का हुक्म दिया था निकाल लाए हैं। फरमाया नहीं, बात खत्म नहीं हुई अभी। इरजिऊ, अब फिर पलट कर जाओ। फरमाया फमान वजदतुम मन कान फी क़ल्बिही मिस्काल निस्फ़ दीनार मिन खैर, फरमाया जाओ जिसके दिल में आधे दीनार के बराबर खैर है, भलाई है, नेकी है, उसे भी निकाल लो। उसे भी निकाल लेंगे। मौला उन्हें भी निकाल दिया है। रब फरमाएगा बात अभी खत्म नहीं हुई। अब पलट कर फिर जाओ। फरमाया फमान वजदतुम मन कान फी क़ल्बिही मिस्काल ज़र्रतिन औ खर्दलतिन मिन खैर, फरमाया जिसके दिल में जर्रा बराबर नेकी है उसको भी निकाल के ले जाओ। उसको भी जब निकाल के ले जाएंगे तो हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि लोगों, ये जो हदीस पाक मैंने बयान की है, अगर तुम इसकी तस्दीक नहीं करते, लौला तुसद्दिक़ूनी हाज़ा हदीस, अगर तुम इसकी तस्दीक नहीं करते तो फक़राऊ, फिर अल्लाह का कुरान पढ़ो। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, अल्लाह तो किसी के साथ जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता। व इन तकु हसनतन युज़ाइफ़ुहा, और जिसके पास नेकी होगी रब उसे दुगना कर देगा। व युअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, और अपनी बारगाह से अजर अजीम अता करेगा। तो वह शफाअत दर्जा बदर्जा नेक लोग भी करेंगे। और कुरान की आयत है, फरमाया तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, फरमाया ये जो जन्नत है इसको हमने तकवा वालों की मीरास बना दिया। और उस्ताद उलमा बैठे हैं, मीरास का ये उसूल है, जिसको मीरास मुंतकिल होती है वो मालिक व मुतसर्रिफ होता है। जिसको मीरास मुंतकिल होती है वो चाहे तो खुद खर्च कर दे, चाहे तो किसी को दे दे। गोया कुरान की आयत ऐलान कर रही है, फरमाया जो तकवा वाले हैं वो खुद तो जन्नत जाएंगे, जिसका हाथ थाम लेंगे उसे भी पकड़कर जन्नत ले जाएंगे। तो गोया शिफात मुख्तलिफ दर्जात पे होगी, लेकिन शिफात कुबरा सिर्फ मेरे मुस्तफा के पास है। हदीस पाक है, हजरत अनस बिन मालिक रावी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुतअद्दिद कुतुब हदीस में ये हदीस आई। आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ा काना यौमुल क़ियामा मा जन्नाहु बादुहुम फी बाद, फरमाया जब हश्र का मैदान बपा होगा तो लोग दरिया की मौजों की तरह मुज़तरिब होंगे। जैसे दरिया की मौजें बेचैन होती हैं, परेशान होती हैं, फरमाया दरिया की मौजों की तरह बेचैन होंगे। फयातूना इला आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे ऐ जद्दे अमजद, आपकी औलाद है, आज हम परेशान हैं, इश्फा लना इला रब्बिक, हमारे लिए अपने रब की बारगाह में हमारी शिफाअत करें। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लस्तु लहा, मैं इस काम के लिए नहीं हूं। वलाकिन अलैकुम इब्राहीम हुवा खलीलुर रहमान, जाओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, वो अल्लाह के खलील हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे लस्तु लहा, मैं इस काम के लिए नहीं हूं। वलाकिन अलैकुम बिमूसा हुवा कलीमुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के कलीम है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे लस्तु लहा, मैं इस काम के लिए नहीं हूं। वलाकिन अलैकुम बिईसा हुवा रूहुल्लाह व कलिमतु, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो रूहुल्लाह है, अल्लाह के कलमा है। ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लोगों दर दर पे जाने की जरूरत नहीं है, एक दरवाजा दिखाता हूं तुम्हारी बात बन जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम बिमुहम्मद, लोगों मेरे पास आओ, ये काम मेरा नहीं है, आओ मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में चले जाओ।
میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا انا لہا انا لہا، جو شفاعت کسی نے نہیں کی میں کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں پھر رب مجھے کلمات القا فرمائے گا اور میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، میرے محبوب ساری زندگی سر جھکا کے مانگا ہے، آج سر اٹھا کے مانگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ارفع راسک یا محمد، محبوب سر اٹھا، کل یشفع لکا، سنتوں کا اشفا تو شفا، محبوب تو کہتا جا ہم سنتے جائیں گے، تو مانگتا جا ہم دیتے جائیں گے، تو شفاعت کرتا جا ہم بخشتے جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں میں عرض کروں گا میرے مولا میری گنہگار امت ہے، میری گنہگار امت ہے۔ آقا فرمائے گا محبوب جا انطلق، جا فاخرجوا من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من الایمان، محبوب جا جس کے دل میں جو کے دانے برابر ایمان ہے اسے نکال۔ فرمایا پھر سر سجدے میں رکھوں گا، رب پھر فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، پھر عرض کروں گا مولا میری گنہگار امت ہے، اور فرمائے گا محبوب جا انطلق فاخرجوہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ او خردلۃ من الایمان، فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہے، فرمایا جا اسے بھی نکال دے۔ پھر سر سجدے میں رکھوں گا، رب پھر فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، محبوب اپنا سر اٹھا، پھر عرض کروں گا مولا گنہگار امت ہے، محبوب جا انطلق فاخرجوہ من کان فی قلبہ ادنا 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 ذرۃ من الایمان، محبوب جا جس کے دل میں ذرے سے بھی کم ایمان ہے اس کو بھی نکال، فرمایا ان کو بھی نکال لوں گا۔ پھر سر سجدے میں رکھوں گا، رب فرمائے گا محبوب اب بتانا اب کیا چاہتا ہے، میرے مولا جن کے دل میں ذرے سے بھی کم ایمان تھا ان کو بھی نکال لایا ہوں، اب بھی میرے کچھ گناہگار امتی جہنم میں پڑے ہیں، محبوب بتانا کیا چاہتا ہے، میرے مولا میں عرض کرنا چاہتا ہوں یا رب ذلی فی من قال لا الہ الا اللہ، مولا اب مجھے اجازت دے دے جس نے زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھا تھا میں اسے بھی جہنم سے نکال دوں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں رب فرمائے گا فرمایا وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي وَبِكِبْرِيَائِي وَبِعِصْمَتِي لَوْ أَخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنی کبریائی کی قسم، اپنی عظمت کی قسم، جس نے زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھا میں سب کو جہنم سے نکال دوں۔ اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہم جس مادیت کے دور میں ہیں، اس سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں بحث ہوتی ہے میرے آقا کے علم پر، آقا کے علم پر کلام ہوتا ہے، فلاں شے کا علم تھا فلاں کا نہیں تھا، یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ اس حدیث پاک کو صرف اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں، میں استاد العلماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، صرف اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا جا جس کے دل میں جو کے دانے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لے، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہے نکال لے، جس کے دل میں ذرے برابر ایمان ہے نکال لے، جس کے دل میں ذرے سے بھی کم ایمان ہے، اے نادا تو میرے مصطفیٰ کے علم پہ بحث کرتا ہے، میرے مصطفیٰ تو یہ نہیں جانتے ہیں کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان کی مقدار کیا ہے، میرے مصطفیٰ تو یہ نہیں جانتے ہیں۔ پھر ایک اور بات عرض کروں، ایک صوفی نے یہ بات بتائی مجھے کہ جب میدان حشر وفا ہوگا اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ رب العزت پوچھے گا عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ بات کہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، یعنی اللہ کو چھوڑ دو اور مجھے اور میری ماں کو معبود بنا دو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے مولا مجھے کیا پڑی، اس بات کا مجھے حق نہیں ہے، میں کیوں کہوں گا، ان کنت قلتہ فقد علمتا، مولا اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو جانتا ہے، کیوں تعلم ما فی نفسی ولا اعلم
سورہ مائدہ، میرے مولا جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے. یہ بات ذہن میں رہے، یہ بات عیسیٰ علیہ السلام میدان حشر میں کہیں گے. مولا جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے. وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، اور جو کچھ تیرے علم میں ہے وہ میں نہیں جانتا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے علم میں ہے وہ میں نہیں جانتا. اب اس حدیث کی طرف آئیں. عیسیٰ علیہ السلام تو حشر میں یہ بات کہیں گے کہ مولا جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور تیرے علم میں جو کچھ ہے میں نہیں جانتا. اور میرے مصطفیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اپنے غلاموں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں لوگوں حشر کا میدان وقع ہوگا، رب یہ کہے گا میں یوں کہوں گا، پھر میں یوں کہوں گا رب یہ کہے گا. ارے اپنی بات تو کہی جا سکتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا. میرے آقا نے تو یہ بھی بتا دیا کہ میں جو کچھ کہوں گا رب کیا کہے گا. جو بات اللہ نے حشر میں کہنی ہے، ارے نادان تو آج میرے مصطفیٰ کے علم میں بحث کرتا ہے. میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے مصلی میں بیٹھ کے یہ بتا دیا کہ حشر میں رب کیا کہے گا اور میں کیا کہوں گا. حاضرین محترم، اب یہاں ایک پیغام دے کے بات ختم کرتا ہوں. یہ بات تو طے ہے کہ شفاعت ہوگی. مشکات شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے 4 لاکھ افراد بغیر حساب کی جنت جائیں گے. 4 لاکھ افراد بغیر حساب کے جنت جائیں گے. تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی زدنا یا رسول اللہ، حضور ہمارے لیے ذرا زیادہ فرما دیں. تو آپ نے یوں مٹھی بھری فرمایا یہ اور. پھر عرض کی زدنا یا رسول اللہ، حضور ہمارے لیے ذرا اور اضافہ فرما دیں. آپ نے پھر مٹھی بھری فرمایا یہ اور. تیسری بار پھر عرض کی زدنا یا رسول اللہ، حضور ہمارے لیے ذرا اضافہ فرما دیں. آپ نے پھر مٹھی بھری. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بھائی ابو بکر کیا کر رہا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا بھائی عمر تجھے کیا، اگر ہم سب کی بخشش ہو جائے. تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بھائی ابو بکر دیکھا میرے مصطفیٰ نے 3 مٹھیاں بھر کے ڈالا ہے، وہ رب تو اتنا بے نیاز ہے چاہے تو ایک مٹھی کے صدقے ساری کائنات ہو. وہ رب تو اتنا بے نیاز ہے چاہے تو ایک مٹھی مصطفیٰ کی مٹھی ہے، ایک مٹھی کے صدقے ساری کائنات بخش دے. میرے آقا مسکرائے فرمایا عمر نے سچ کہا ہے. میرے آقا نے فرمایا عمر نے سچ کہا ہے، وہ رب بے نیاز ہے چاہے تو ایک مٹھی کے صدقے سب کو بخش دے. تو یہ بات تو حق ہے کہ شفاعت ہونی ہے، یہ بات تو حق ہے. لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، آپ اس کے لیے غالیچے بچھا دیں، قالین بچھا دیں، گاؤں تکیے لگا دیں، اس کے عزت و احترام میں کوئی کسر باقی نہ رہے، اور مہمان اپنے پاؤں کیچڑ سے لت پت کر کے خوب لچڑا ہوا آئے اور اس قالین پہ چڑھ جائے، بتائیں آپ کے دل پہ کیا گزری؟ آپ کے دل پہ کیا گزری؟ بس صرف یہ مثال سامنے رکھیں، بلا تشبیہ مثال. کل حشر کا میدان ہوگا، میرے آقا اپنی شفاعت چادر بچھائیں گے، اور اگر یہ گناہگار امتی گناہوں سے لت پت ہو کر میرے مصطفیٰ کی چادر سے مس کر گیا، بتائیں میرے مصطفیٰ کے دل پہ کیا گزرے گا؟ کیا ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کیا؟ مصطفیٰ کریم تو شفاعت کریں گے. کیا ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کیا؟ علامہ اقبال نے بات کی. علامہ اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. میرے مولا تو بے نیاز ہے، ساری دنیا سے بے نیاز ہے، میں بھکاری فقیر ہوں. عذر ہائے روز محشر من پذیر. قیامت کے دن میں اپنی بدعمالیوں کے لولے لنگڑے بہانے بناؤں گا نا مولا، وہ بہانے مان لینا. بچہ دیر سے گھر آتا ہے، باپ ڈانٹ کے پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟ کہتا وہ دوست سے نوٹس لینے گیا تھا، وہ دوست کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. باپ جانتا ہے جھوٹ بول رہا ہے لیکن بہانہ مان لیتا ہے. شفیق ہے، محبت کرنے والا ہے، بہانہ مان لیتا ہے. علامہ عرض کرتے ہیں عذر ہائے روز محشر پن پذیر. میرے مولا میں اپنی بدعمالیوں کے لولے لنگڑے بہانے بناؤں گا، کریم کرم کرنا میرے بہانے مان دینا. اور گر تو می بینی حسابم ناگزیر.
میرے مولا تیرے محبوب کا فرمان ہے 4 لاکھ لوگ بغیر حساب کے جائیں گے، تو مجھے بھی ان میں شامل کر دے، مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ لیکن گر تمہیں بینی حساب ناگزیر، میرے مولا اگر میرا حساب ناگزیر ہو گیا، انڈسپینسیبل ہو گیا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوا، تو مولا ایک کرم ضرور فرمانا، از نگاہ مصطفیٰ پہ میرا نامہ اعمال میرے مصطفیٰ کے سامنے نہ کھولنا، میرا عشق رسوا ہو جائے گا۔ جو ساری زندگی عشق کا دعویٰ کرتے رہے، غازی علم الدین شہید جب راجپال کو قتل کیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا علم الدین ایک بار کہہ دے میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا، تجھے پھانسی نہیں چڑھنے دوں۔ غازی علم الدین نے کہا محمد علی جناح تجھے اپنی وکالت میں بڑا ناز ہے، لیکن کیا کروں مجھے ہاتھ کے خیر سے آواز آتی ہے علم الدین یہ سعادت تیرے حصے میں آئی ہے، گواہ نہ دینا۔ میں کان کوٹھی سے لے کے تخت تاج تک یہی کہوں گا راجپال کو میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا ہے۔ اور میاں والی کی جیل میں غازی علم الدین تخت دار پہ ہے، کھندے کو چون کے گلے میں ڈال رہا ہے اور کہتا ہے انہ ڈاڑیاں اوکھیاں راہتے میں ٹر پہ تیرا نام لے کے میرا خیال رکھی ہر منزل تے جدوں ڈولا تے سامنے تو ہوئے اکھ میٹا تے ہوا کول تیرے اکھ کھولا تے سامنے تو ہوئے۔ علم الدین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان ہو گیا۔ عشق جب غازی علم الدین نے اتنی بڑی قربانی دی، آقا کی ناموس پہ تخت دار پہ چڑھ گئے تو کلندر لاہوری اقبال بولے، کہنے لگے اسی ساری زندگی عشق تے دعوے کرتے رہ گئے، وقت آیا تے کھانا دا منڈا بازی رہ گئے۔ اسی ساری زندگی عشق تے دعوے کرتے رہ گئے، وقت آیا تے کھانا دا منڈا بازی لے گیا۔ یہی بات حضرت پیر جواد علی شاہ محدث علی پوری نے بھی کہی کہ جب وقت آیا تو ترخانوں کا بیٹا بازی لے گیا۔ تو علامہ کہتے ہیں مولا کرم کرنا از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، میدان حشر میں مولا اگر میرا حساب کتاب ناگزیر ہو گیا تو پھر کرم اتنا ضرور کرنا کہ میرا نامہ اعمال میرے مصطفیٰ کے سامنے نہ کھولنا، میرا عشق رسوا ہو جائے گا۔ حاضرین محترم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اللہ کے حضور تو جانا ہی ہے، اپنے آقا کو بھی منہ دکھانا ہے، اپنے آقا کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اگر ہم راتوں کو بیٹھیں طویل نشستیں ہوں اور ہماری فجر کی نماز قضا ہو جائے، میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو گویا ہم نے اپنے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کی، جب آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائی تو بتائیں ہم کون سا منہ لے کے سرکار کے سامنے جائیں گے۔ آج کی اس نشست کا یہ پیغام ہے کہ لوگوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے تو ہم کرتے ہیں، محبت کے گیت تو گاتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کل ہم نے آقا کے سامنے جانا ہے، اپنے آپ کو اتنا سنوار لیں کہ کل آقا کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ گلے قدس